وفادار آ رہا ہے، خود حضور فرمائیں گے یہ تو جنت کا حقدار۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا، حضور سے عشق کرو۔ جنہیں عشق ہوتا ہے نا وہ دنیا میں رہتے ہیں، لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اس وقت میرے حضور ان کو اپنی محبتوں کا جام پلا کر کے اس دنیا سے بھیجتے ہیں، اور جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان کا استقبال کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، قبر ان کا استقبال کیا کرتی ہے۔ تو حضور سے وفا کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالو، اور پھر دیکھو زندگی میں کتنی بہاریں آتی ہیں، زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جو حضور سے پیار کرتے ہیں وہ جس میدان میں جاتے ہیں، وہ جس جگہ جاتے ہیں، وہ بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ انہیں کامیابیاں پہلے زور سے بولا، اللہ انہیں کامیابیاں پہلے عطا فرماتا ہے۔ تو حضور سے وفا کرو۔ بات چل رہی تھی ابو لہب کی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا انتقال کے بعد لوگوں نے تجزیے اور تکفین کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ امام بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، ٹھیک ہے ادھر تشریف کے مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، ابو لہب اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمایا، بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا سنو میں جس دن سے تم سے جدا ہوا ہوں، جس دن سے انتقال کیا ہوں، مجھے اس دن سے کوئی راحت و سکون نہیں ملا ہے، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جیسے پیر کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے بھتیجے، دیکھیے نبی کی آمد کی خوشی نہیں منائی تھی، بھتیجے کی آمد کی خوشی منائی تھی، لیکن منائی تو سکی، دیکھیے فرق کہنے لگا، لیکن جس دن پیر کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہادت کی انگلی سے مجھے کچھ پانی عطا فرماتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میری پیاس بھی دور ہو جاتی ہے، میری بھوک بھی دور ہو جاتی ہے، اور مجھ سے عذاب بھی دور ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی کمی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دشمن رسول جس نے اپنی پوری زندگی حضور کی دشمنی میں گزاری ہو، جب حضور کی میلاد کی خوشی، حضور کی پیدائش کی خوشی میں جب اس کو اتنا بڑا اجر ملا ہے، تو ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو حضور سے وفا کرنے والے ہیں، یقین کامل ہے کہ ہم یہاں حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، فرشتے اپنے درمیان ہمارا چرچا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو صبح کو کہیں نا آپ سے، جو صبح کو کہیں آپ سے کہ تم تو محفل میں جا کر کے پھنس گئے تھے، ہم تو بچ گئے تھے، ان سے کہنا نادانو پھنسے ہم نہیں تھے، پھنسے تم ہو، اس لیے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت کے عالم میں جب بھائی بھائی کا نہ ہوگا، جب دوست دوست کا نہ ہوگا، جن دوستوں کے لیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جن دوستوں کے لیے میں اور آپ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، جن دوستوں کے لیے میں اور آپ جھوٹ کو بہت آسان سمجھتے ہیں، جن دوستوں کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہی دوست نہ تیرے کام آئیں گے نہ میرے کام آئیں گے۔ وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو حضور کی غلامی کا رشتہ کام آئے گا، اور حضور کی غلامی کیا ہے؟ حضور کی غلامی یہ ہے کہ جب حضور کائنات کی بات آئے تو مجھے آپ کو تن من دھن کے ساتھ ان کی محفلوں کا استقبال کرنا چاہیے، ان کا ذکر سننا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں گئے تھے بلکہ نبی کائنات کی محفل میں گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا والے کو منانے کے لیے نہیں بلکہ آمنہ کے جیالے کو منانے کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بات جب نماز کی آئی ہے تو ہماری قوم سب چیزوں میں آگے رہے گی، لیکن
जब बात दीन की आए, बात नमाज की आए, तो हम और आप बड़े पीछे नजर आते हैं। लोगों, जो ऊपर जमीन के ऊपर रह करके अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, वो जमीन के ऊपर होते हैं तब भी अल्लाह के करम में रहते हैं, जमीन के नीचे जाएंगे तब भी अल्लाह के करम में रहेंगे। लेकिन जो इन चीजों से दूर, नमाजों से दूर, सजदों से दूर, दीनदारी से दूर रहते हैं, वो जमीन के ऊपर होते हैं तब भी बोझ होते हैं, जमीन के नीचे जाएंगे तब। बेशक सुभान अल्लाह, हमें आपको चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। देखिए, नमाज पढ़ने से फायदा क्या मिलता है, आपने सुना होगा, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, हुजूर की पैदा